وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ نکاح کی مجلس ہے، اور نکاح کی مجلس ایسی نہیں ہوتی ہے کہ اس میں کچھ لمبی بات کہی جائے، کیونکہ اصل مقصود جو نکاح کا ایجاب و قبول ہے وہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ابھی مجھے حکم ملا کہ 10-15 منٹ کچھ گفتگو ہو جائے، وہ مناسب ہے۔ اس لیے نکاح کی مجلس خود ہی موضوع کو متعین کر دیتی کہ کیا اس میں بیان کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہم لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کر دی گئی، ذمہ داری ختم ہو گئی۔ عموماً جو یہ ذہن ہے، اس ذہن کے اثرات اچھے نہیں پڑتے۔ شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کی ذمہ داری کچھ الگ نوعیت کی تھی، شادی کے بعد بھی ذمہ داری ہے لیکن اس کی نوعیت دوسری ہے۔ شادی سے پہلے کی ذمہ داری یہ تھی کہ کھانا کیسے کھائے، کپڑا کیسے پہنے، اس کی ضروریات کی تکمیل کیسے ہو، یہ فکر والدین کی اور سرپرستوں کی ہوتی تھی۔ لیکن شادی کے بعد جو ایک نئی زندگی شروع کر رہے ہیں یہ لڑکا، یہ دلہا، یہ دلہن، اب یہ دلہا دلہن کی زندگی کیسی گزرنی چاہیے، وہ ہیں اس راستے میں ناتجربہ کار۔ ہم سرپرست تجربہ کار ہیں، ہماری ازدواجی زندگی گزری، اس میں کیسے اونچ نیچ آئے، اس میں کس انداز سے اس اونچ نیچ کو ہم نے سلجھایا، یہ تجربہ مجھے ہے۔ ابھی یہ بننے والے دلہا دلہن کے اندر نہیں ہے تجربہ۔ اگر ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے، جیسا یہ ذہن بنا ہوا، شادی ہو گئی بس ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، دونوں طرف کے گارجین اور دونوں طرف کے سرپرست یہ سمجھ کر اپنی اپنی جگہ پر خاموش بیٹھ گئے، اور ان کی زندگی میں کوئی اونچ نیچ پیدا ہوئی، الجھن پیدا ہوئی، کسی الجھن کے شکار ہوئے، کون سلجھائے گا؟ آج اس ذمہ داری کو دونوں طرف کے لوگ سنجیدگی کے ساتھ نہیں لے رہے ہیں تو مسائل بگڑتے رہتے ہیں، مسائل جڑتے نہیں ہیں۔ نکاح کی مجلس میں عام طور پر ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان دونوں کے درمیان ویسی محبت فرما جیسی حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے درمیان تھی۔ ان دونوں کے درمیان بھی محبت بذات خود پیدا نہیں ہوئی تھی، حضور نے محنت کی تھی اس پر۔ سیرت کی کتابوں میں ہے لکھا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی نکاح کیا فرمایا کہ دیکھو دونوں جمع نہیں ہونا، میں آتا ہوں اس کے بعد جمع ہونا۔ پہلے آپ نے دعا پڑھی، پانی پر پھونکا، دونوں کے اوپر آپ نے چھینٹا، پانی کی چھڑکاؤ کیا، دعا فرمائی، محبت عطا فرمائی۔ اس کے بعد زندگی میں کئی مرتبہ دونوں کی زندگی میں حالات آئے، وہ حالات آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ان حالات کو حل کیا حضور نے۔ دونوں کے سرپرست تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی سرپرست تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی سرپرست حضور ہی تھے۔ سمجھایا دونوں نے اپنے لیے انا کا مسئلہ نہیں بنایا کہ ہماری بچی نبی کی بچی اور پھر یہ کیسے کام کر رہے ہیں، یہ مسئلہ نہیں بنایا۔ زندگی کو سنبھالنا ہے، ہم نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ رشتے کا انتخاب کیا ہے۔ لڑکے والے نے بھی لڑکے کا انتخاب کیا ہے بہت سوچ سمجھ کر کے، لڑکے والے نے بھی لڑکی کا انتخاب کیا ہے خوب سوچ سمجھ کر کے۔ اس کو ایسا نہیں ہے کہ 2-4 معاملے کو لے کر کے اور اس میں دراڑ آنے دیا جائے، بلکہ اس میں استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی جائے،
اس میں سرپرستوں کو تجسس رکھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایتوں میں ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے، یہ دونوں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں تھیں. شب زفاف کے بعد خود حضور پوچھ رہے ہیں اپنی صاحب زادی سے، کیف وجدت بالک، شوہر کو کیسا پائے. یہ تجسس یہ نہیں تھا اس بارے میں کہ کیا کوئی خامی ان کی بتایا جائے، بلکہ یہ مقصد تھا کہ جو ان کے شوہر بنے ہیں ان سے یہ مطمئن ہے کہ نہیں. اگر مطمئن نہیں ہیں تو وجوہات اس کے کیا ہیں، تاکہ ان وجوہات کو ان کے سامنے رکھا جائے، ان کو سمجھایا جائے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر. وہاں دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بال دھو رہی ہیں. حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ اپنے شوہر کے سر کے بال دھو رہی ہیں. حضور نے فرمایا بہت اچھا کام کر رہے ہو، احسنی، بہت اچھا کام تم کر رہے ہو، ایسا کرنا چاہیے تم کو. یہ ہے نگرانی، اور یہ ہے نکاح کے بعد خود اپنے آپ کو ان سے الگ نہ کرنا. بچے والے اگر اپنی طرف سے نگرانی رکھیں بچوں پر، اور بچی والے نگرانی رکھیں اپنی طرف سے بچی پر، اور دونوں میں سے کوئی صحیح راستے سے اگر ہٹ رہے ہیں وہیں پر ان کو سمجھایا جائے، وہیں پر ان کی اصلاح کی جائے، آگے بات بگڑتی نہیں. میں اس موقع سے دونوں طرف کا واقعہ رکھتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نکاح ہو گیا ہے، پھر بھی اپنے سرپرست یعنی اپنے والد حضرت ابو بکر کی طرف سے جو خوف تھا وہ خوف گیا نہیں. ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد کا وقت تھا، نماز کا وقت تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ان کا حجرہ ہے، جو لوگ گئے ہوں گے حج و عمرہ کے اندر دیکھا ہوگا، بالکل مسیح سے متصل. اس میں بات ہو رہی ہے حضور اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان. اس میں حضرت عائشہ کی بات ذرا بڑھ گئی، اونچی ہو گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے. انہوں نے آواز اپنی بچی کی سن لیا کہ وہ اپنے شوہر پر آواز تیز کر رہے ہیں، ان کی آواز سے تیز ہو رہی. تو باہر ہی سے، گھر نہیں گیا، نماز کا وقت ہو رہا تھا، باہر ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ حضور چھوڑیے ان کو، آئیے نماز کے لیے. روایت میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ یہ کہتی کہ میرا دل دھک سے رہ گیا، میں کافی ڈر گئی کہ اب لگتا ہے کہ نماز کے بعد میری خیر نہیں ہے، نماز کے بعد اب ہمارے والد ہم کو یوں ہی نہیں چھوڑیں گے، تنبیہ کریں گے. وہ کہتی ہیں کہ نماز جیسی ہوئی ابو بکر آ گئے ہمارے گھر. یہ کیا تھا؟ یہ کنٹرول کی بات ہے. لڑکی والے اپنے لڑکی کے اوپر کنٹرول اگر رکھیں، ان کو یہ فکر ہو کہ ہماری بے اعتدالی سے ہمارے والد، ہمارے گارجین خوش نہیں ہوں گے، ہم کو صحیح طور پر اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. اگر یہ اس کو احساس ہو، کبھی وہ راہ راستے نہیں بھٹکے. اگر بھٹکی بھی تو اس کی اصلاح ہوگی. چنانچہ گئے، دونوں نے مقدمہ رکھا حضرت ابو صدیق کے سامنے. اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم رکھو اپنی بات یا میں رکھوں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ ہی رکھیے، لیکن سچ سچ بولیے. وہ تھا ایک میاں بیوی کا مسئلہ ہوتا ہے، ایک ناز کا مسئلہ ہوتا ہے. حضرت ابوبکر کو برداشت نہیں ہوا، اسی وقت اٹھے ان کو تماچا لگانے کے لیے. بیچ میں حضور آئے اور یہ کہا کہ آپ کو ہم نے فیصلہ کرنے کے لیے بلایا تھا، مار پیٹ کے لیے نہیں بلایا تھا. لیکن یہ واقعہ بتلاتا ہے کہ کیسا کنٹرول تھا والد کا اپنی لڑکی کے اوپر شادی کے باوجود.
اور وہ لڑکی کو بھی کتنا خوف تھا کہ اگر ہم کچھ بے اعتدالی کر رہے ہیں، راستے سے ہٹ رہے ہیں، تو ہمارے اوپر اصلاح کرنے والے ہمارے والد موجود ہیں۔ یہ تو ایک لڑکی کا واقعہ۔ اسی طرح لڑکے کا واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کی شادی ہوئی، اچھے گھرانے میں ہوئی، قریش گھرانے میں ہوئی۔ تو وہاں کا جو معمول تھا، جی کیا ہے، کچھ آواز نہیں آ رہی؟ اچھا، شادی ہوئی، کچھ دنوں کے بعد خسر جا رہے ہیں اپنے بہو کے ہاں اور ان سے پوچھ رہے ہیں۔ عورت کا مزاج تھا کہ شادی ہونے کے بعد لڑکے لڑکی کو الگ کر دیتے تھے، اپنی زندگی گزارو، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو۔ ان کا بھی انتظام الگ کر دیا گیا تھا۔ تو خسر جا رہا ہے اپنے بہو کے گھر، اور بہو سے خسر پوچھ رہا ہے بتاؤ کیسا تمہارا شوہر ہے۔ یہ سب جب ہوتی تھی باتیں تو اس وقت کی عورتوں اور اس وقت کے لڑکوں کے بارے میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ویسا ہم کو محبت عطا فرما، ویسا ماحول عطا فرما، مدینے کا ماحول عطا فرما، مدینے کا معاشرہ ہم کو عطا فرما۔ کیوں؟ محنت کے بعد ہوا تھا، ایسا نہیں ہوا تھا کہ بس جیسا ہم لوگ کر لیتے ہیں آزاد ہو جاتے ہیں، بلکہ اس پر نگرانی کی ضرورت ہے۔ تو بیٹا یہ خسر جا رہا ہے بہو کے پاس یہ پوچھنے کے لیے کہ بتاؤ اپنے شوہر کو کیسا پایا۔ بیوی بھی تھی، وہ بہو بھی تھی سمجھدار۔ اس نے دو ہی جملہ کہا کہ ان کا دن روزے میں گزرتا ہے، رات عبادت میں گزرتی ہے۔ یہ دو جملہ کہا، کوئی اور بات تیسری چوتھی بات نہیں کہی۔ رات ان کی گزرتی ہے عبادت میں، دن ان کا گزرتا ہے روزے میں۔ بس یہ جملے سے خسر صاحب نے سمجھ لیا کہ معاملہ کیا ہے۔ یعنی بیوی کا جو حق ادا ہونا چاہیے، گویا میرا بیٹا اپنے بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا۔ اس وقت وہ موجود نہیں تھے، بعد میں ملاقات ہوئی تو باپ سمجھا رہا اپنے بیٹے کو کہ دیکھو تم کو ہم نے ایک اچھے گھرانے میں شادی کیا، خوبصورت لڑکی سے نکاح کرایا، اس کا حق تمہارے اوپر ہے، تمہیں اس کا حق ادا کرنا۔ تم اس کے حق سے بے توجہی کیوں کرتے رہو؟ اچھی چیز نہیں ہے، حق اس کا ادا کرنا۔ یہ باپ سمجھا رہا بیٹے کو، اور اس کے بعد بیٹے پر نگرانی کی کہ ہماری نصیحت کا اثر اس پر پڑ رہا ہے یا نہیں پڑ رہا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ہم نے جو نصیحت کی ہے اس کا اثر بیٹے پر نہیں پڑا۔ جو ان کا رویہ تھا پہلے سے بیوی کے تعلق سے وہی رویہ ہے، عبادت میں مصروفیت زیادہ ہے، روزے ان کو دن میں ہمیشہ رکھنے کی عادت ہے، فرق نہیں آیا۔ تو خود باپ شکایت لے کر پہنچ رہا ہے اپنی بیٹے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ باپ پہنچ رہا ہے کہ دیکھو ہمارا بیٹا جو ہمارے بہو کی حقوق کو ادا کرنا چاہیے تھا، حقوق کو ادا نہیں کر رہا ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب پہنچا، صحیح صورتحال جب معلوم کی تو معلوم ہوا کہ شکایت صحیح ہے۔ تو اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان لزوجک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا وان لضیفک علیک حقا۔ ان سبوں کے حقوق ہیں تمہارے اوپر۔ ایسا نہیں ہے کہ دن اور رات اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھو اور دوسروں کے حقوق سے تم بے فکر بن جاؤ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا۔ اگر اس انداز سے ہمارے اور آپ کے معاشرے میں اگر لڑکے والے بھی اپنے لڑکے پر، لڑکی والے بھی اپنی لڑکی کے اوپر نگاہ رکھیں کیسا یہ زندگی اب آپس میں گزار رہے ہیں، اگر کوئی اونچ نیچ ہوا وہیں پر ان کو سمجھانے کی کوشش کریں اور اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے لڑکے والے اپنے لڑکے کو بالکل بری الذمہ کہتے بہت ہی اچھی، بہت ہی اچھا، ہمارا بچہ غلط نہیں کر سکتا۔ لڑکی والے سائڈ لے لیتے اپنی لڑکی کا، ہماری لڑکی بڑی اچھی، بڑی تربیت یافتہ، ایسے انداز کی ویسے انداز۔ ظاہر ہے ہماری لڑکی ہو یا ہمارا لڑکا ہو،
کتنا ہی اچھا تربیت یافتہ ہو لیکن حضرت فاطمہ سے بڑھ نہیں سکتی آگے، حضرت علی سے آگے نہیں بڑھ سکتی، کیونکہ دونوں کی پرورش ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، زیر تربیت رہے ہیں دونوں حضور کے، جو کاشان نبوت میں رہ کر کے پلے بڑے ہوں، ان کی تربیت وہاں پہ ہوئی ہو، اس کے باوجود ازدواجی زندگی میں خلل پیدا ہوا، اور اس کو سنجیدگی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حل فرمایا۔ تو ضرورت ہے ہم کو بھی سنجیدہ ہونا اس معاملے میں، انا کا مسئلہ نہیں بنانا ہے، بلکہ اس رشتے کے استحکام کے لیے جتنی کوششیں ہونی چاہیے وہ ساری کوششوں کو صرف کر دینا چاہیے۔ میں یہ تھوڑا سا وقت لیا آپ حضرات کا، لیکن یہ ضروری ہے ہمارے ماحول میں اس کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح نکاح کی مجلس میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ویسی محبت عطا فرما، ویسے ہی محنت بھی کرنے کی ہم کو توفیق اللہ تعالی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔